یوم عاشور کا نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پولیس فورسز کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مبین حیدر سے جو اس وقت کربلا گاہ شاہ میں موجود ہیں۔ جی مبین، آگاہ کیجیے۔ بالکل، اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے کربلا گاہ شاہ کے ایریے میں ہی موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے جلوس بیسکلی آ کر جو مرکزی جلوس تھا اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ جلوس کے بعد اگر بات کرتے چلے، جو جلوس تھا گزشتہ رات نثار حویلی سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے راستے میں تقریباً 100 سے زائد امام بارگاہوں پہ قیام کرنے کے بعد سنہری مسجد کے اندر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ اس کے بعد روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے کربلا گاہ شاہ پہنچا، جہاں پر نماز مغربین ادا کی گئی۔ اس کے بعد جلوس جو ہے شب ذوالجناح کے جانے کے بعد جلوس اختتام پذیر ہو گیا اور یہاں کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ پورے راستے میں جو ہے شبیلیں لگائی گئی تھیں، لوگ موجود تھے، اہل تشریف برادری کی کثیر تعداد یہاں پر موجود تھی جو کہ اپنے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے ایک منفرد جو کہ ماتمی انداز ہے اس میں اظہار محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں نے زنجیر زنی بھی کی، ماتمداری بھی یہاں پر کی گئی اور سبیلیں جگہ جگہ لگائی گئی تاکہ مختلف اور بیشتر اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے مستفید جو ہے ہو سکیں۔ اگر بات کرتے چلیں سیکورٹی اپڈیٹس کی، سیکورٹی صورتحال اس طرح سے کہ 6 سے 7 مختلف جگہ پر چیک پوائنٹس لگائے گئے تھے، جس کے بعد ہر انسان جو ہے چیک پوائنٹ سے گزرنے کے بعد یہاں پر آتا تھا۔ اس کے بعد اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ مجلس کے اندر یا جلوس کے اندر شرکت کرے۔ اس کے بعد پولیس ہائی الرٹ دکھائی دی، ڈولفن اسکواڈ مختلف جگہ پر گشت کرتے دکھائی دیے، مختلف عہدیداران نے بھی یہاں پر دورے کیے اور جلوس کی اپڈیٹ دوبارہ بتا چلوں کہ جلوس جو ہے اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ فائنلی نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد جو ہے جلوس کربلا گاہ شاہ کے اندر جا کے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب اندر جو ہے مجالس کا اور نوحہ خوانی کا ایک سلسلہ جاری رہے گا جو رات گئے تک جاری رہے گا، لیکن بیسکلی جلوس تھا وہ کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ یوم عاشور کا نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اظہار اطمینان۔ محسن نقوی نے مرکزی جلوس کے کربلا گاہ شاہ اختتام پذیر ہونے کا خود مشاہدہ کیا۔ تفصیلات بتائیں گے لیاقت علی۔ جی بتائیے۔ یوم عاشور کا نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اب اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اظہار اطمینان۔ محسن نقوی نے مرکزی جلوس کے کربلا گاہ شاہ اختتام پذیر ہونے کا خود مشاہدہ کیا ہے تو یہ وزٹ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے یوم عاشور کا نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اب اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ محسن نقوی کا اظہار اطمینان۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے پرامن اختتام پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی تمام محکموں کو شاباش دی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ضلع انتظامیہ، پولیس سمیت دیگر محکمے 24 گھنٹے جلوسوں کے ہمراہ موجود ہیں اور انتھک ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں، جبکہ لاہور کے تمام جلوسوں کے روٹس پر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ہے۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے پرامن اختتام پر کمشنر لاہور محمد علی کی تمام محکموں کو شاباش۔ کہا ضلعی انتظامیہ، پولیس سمیت دیگر محکمے 24 گھنٹے جلوسوں کے ہمراہ موجود رہے اور انتھک ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ لاہور کے تمام جلوسوں کے روٹس پر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ہے۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے پرامن اختتام پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے شاباش بھی دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ضلع انتظامیہ، پولیس سمیت دیگر محکمے 24 گھنٹے جلوسوں کے ہمراہ موجود رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں بخوبی سر انجام دی ہیں۔ یوم عاشور پر 3 بڑے جلوسوں کی ڈی سی آفس کے کنٹرول روم سے مانیٹرنگ کی گئی۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ شہر بھر میں جلوسوں اور مجالس کو 1498 کیمروں سے مانیٹر کیا گیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس بعد از نماز مغرب اختتام پذیر ہوا۔ ماڈل ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ سے نکالے جانے والے بڑے جلوس بھی اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچے۔ جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے 1498 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے، جبکہ پولیس کے 13,000 جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق شہر میں 292 سیکیورٹی گیٹ نصب کیے گئے، 174 لیڈیز سرچ کیبن، 200 سول ڈیفنس اہلکار، 55 ایمبولینسز موجود رہیں، 300 موٹر سائیکل ایمبولینسز، 26 فائر بریگیڈ اور 7 ریسکیو گاڑیاں بھی جلوسوں کے ہمراہ تھیں۔ ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ یوم عاشور پر شہر میں 3 بڑے جلوس نکالے گئے، جن کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا عمل 1500 کیمروں سے مکمل کیا گیا۔ 1500 کے قریب یہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جن سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور اسی کا ہم نے لنک کیا ہوا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اور سیف سٹی کے کنٹرول روم کے ساتھ بھی، تاکہ میکسیمم مانیٹرنگ ان پلیس ہو۔
ضلعی انتظامیہ کے کنٹرول روم میں MCL، ریسکیو 1122، ایدی، وابڈا، واسا، سوئی گیس اور رینجر سمیت دیگر محکموں کے فوکل پرسن تعینات رہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور شہر کا فضائی دورہ کیا ہے۔ محسن نقوی سول سیکریٹریٹ میں محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم بھی گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہر کے مختلف علاقوں میں یوم عاشور پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے اندرون شہر، کربلا گام شاہ، انارکلی، اسلام پورہ، ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مرکزی کنٹرول روم میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں کیٹیگری A کی 265، کیٹیگری B کی 568 اور کیٹیگری C کی 1688 مجالس منعقد ہوئیں۔ کیٹیگری A کے 435، کیٹیگری B کے 665 اور جبکہ کیٹیگری C کے 1750 جلوس نکالے گئے۔ پنجاب بھر میں مجالس اور جلوسوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ یوم عاشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ محرم الحرام کی تمام تیاریاں بروقت مکمل کی گئیں۔ ایک کیٹیگری کے 5 بڑے جلوسوں کے مقامات سمیت 1055 امام بارگاہوں، مجالس اور ماتمی جلوسوں کے روٹس پر کام مکمل کرائے گئے۔ پیچ ورک لائٹس، کیو گارڈ پائپس اور خاردار رکاوٹی تاریں بھی نصب کی گئیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ DC آفس میں A، B اور C کیٹیگری کے جلوسوں کے روٹس پر نگرانی کا عمل جاری رہا۔ 9 زونز میں 27 کروڑ روپے سے مین ہول کورز، جنریٹرز، پیچ ورک اور لائٹس لگائی گئیں۔ سول ورکس کی مد میں 16 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ جنریٹرز، خاردار تاروں اور مستقل اور عارضی لائٹس کی مد میں 11 کروڑ روپے لاگت آئی۔ پیچ ورک، مین ہول کورز، مسنگ سلیبز، ٹوٹی ڈرینز اور چھوٹی بڑی سڑکوں کی مرمت پر 6 کروڑ 10 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ شہر میں جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ آئندہ اسلامی مہینے صفر المظفر کی 20 تاریخ تک جاری رہے گا۔ حق پر ڈٹے رہنے اور مقاصد کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں انہیں صرف ثابت قدمی اور قربانی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم عاشور پر پیغام۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیشہ ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ واقع کربلا ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں انصاف، ہمدردی اور استقامت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری قوم اور پوری امت مسلمہ کو جن چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا ہے اس میں ہمیں امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قائم کردہ عظیم مثال کی تقلید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعہ کربلا حق و سچ کی سرفرازی اور سربلندی کی داستان ہے۔ واقعہ کربلا ظلم اور تکبر کے خلاف نعرہ حق ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر بلیغ الرحمان، نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز اور جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کا یوم عاشور پر پیغام۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر بلیغ الرحمان، حمزہ شہباز اور حسن مرتضیٰ نے یوم عاشور پر پیغام جاری کر دیا۔ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا حق و سچ کی سرفرازی اور سربلندی کی داستان ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ حق کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی راہ حق میں آنے والی تمام آزمائشوں کو برداشت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا ظلم اور تکبر کے خلاف نعرہ حق ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ کربلا کا پیغام ہے کہ فتح ہمیشہ حق اور انصاف کی ہوگی۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لافانی پیغام کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بنانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز کا اپنے پیغام میں کہنا تھا، شہیدان کربلا نے اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کی راہ میں جان نثاری کی عظیم تاریخ رقم کی۔ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ اصولوں کی بقا اور حق کی سربلندی کے لیے شہادت کا فیصلہ تھا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کا یوم عاشور کے حوالے سے کہنا تھا کہ حسینیت سے جڑے رہنا اور یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنا وقت کی ضرورت ہے۔
وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کی زیر صدارت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اجلاس کا مقصد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میو اسپتال کی مرمت اور بحالی تھا۔ اجلاس میں ایمرجنسی OPD کیفیٹیریا اور ریڈنگ روم کی ریویمپنگ کے لیے مجوزہ کام پر بریفنگ۔ سیکرٹری فنانس نے میو اسپتال کی ایمرجنسی آؤٹ ڈور بلاک میں جاری کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے محمد بلال۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، نیو ہاسپٹل کی ریویمپنگ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اجلاس ہوا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز اور سیکرٹری فنانس مجاہد شیردل بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اجلاس میں ایمرجنسی OPD کیفیٹیریا اور ریڈنگ روم کی ریویمپنگ کے لیے مجوزہ کام پر بریفنگ دی گئی، اور سیکرٹری فنانس کا یہ کہنا تھا کہ محکمہ صحت کو M&R گرانٹ فنڈ پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ سیکرٹری فنانس نے میو ہسپتال کی ایمرجنسی آؤٹ ڈور بلاک کیفیٹیریا کے کنگ ایڈورڈ کے ریڈنگ روم میں جاری کاموں کا جائزہ لیا، اور فنانس سیکرٹری نے میو ہسپتال کے پرانے بلاک کا تفصیلی دورہ کیا اور IDP اور CNW ٹیم کو جلد از جلد تکمیل کے لیے اقدامات بھی جاری کیے۔ سیکرٹری فنانس مجاہد شیردل اور ان کی ٹیم نے میو ہسپتال کے سرجیکل ٹاور اور نئے بنائے گئے چلڈرن ایمرجنسی کا بھی دورہ کیا، جبکہ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز اور ہسپتال انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، یہ کہنا تھا مجاہد شیردل کا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں مانسون کی ایک اور بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ پوش علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 2 روز تک موسم جوں کا تو رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں ایک بار پھر بادل جم کر برسے۔ سب سے زیادہ 155 ملی میٹر بارش گلشن راوی میں ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 101، اپر مال 42 اور مغل پورہ میں 42 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نشتر ٹاؤن 104، تاجپورہ 80، پانی والا تالاب میں 146 ملی میٹر تک بادل برسے۔ کرتبہ چوک 109، جوہر ٹاؤن 96 اور گلبرگ میں 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تیز بارش کے بعد حبس کا خاتمہ ہوا اور شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب شہر کے نشیبی علاقوں کے ساتھ پوش علاقوں میں بھی پانی ہی پانی ہو گیا۔ گلبرگ میں نشتر سپورٹس کمپلیکس کے ارد گرد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر 1 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ وقفے سے ہونے والی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ 120 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں کی بجلی گھنٹوں بند رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ PDMA کی جانب سے تمام اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلسل بارشوں کے ساتھ ڈینگی نے بھی اپنے ڈنک مزید تیز کرنا شروع کر دیا۔ ڈینگی لاروا کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث ابھی سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ انتظامیہ نے انسداد ڈینگی مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ مانسون کا دوران ہونے والی بارشیں اپنے پورے عروج پر ہیں، جو ملک بھر میں جل تھل ایک کر رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث نقصانات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اسی دوران ڈینگی نے بھی اپنے وار مزید تیز کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ شہر میں ابھی سے 2 بچوں سمیت مجموعی طور پر 90 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن کی تعداد میں اضافے کے قوی امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ پاکستان میں آ چکی ہے اور یہ موجود رہے گی۔ اس میں حکومت یا اداروں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اندازہ ہے کہ شہر کے 10 ٹاؤنز میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں، جن کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہونے کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ قرار دیا جا رہا ہے کہ انسداد ڈینگی مہم زور و شور سے جاری ہے اور رواں سال 2300 سے زائد افراد کے خلاف FIRs بھی درج کرائی جا چکی ہیں۔ ڈینگی پہ تو پچھلے 2 ماہ سے بڑا وگرس کام ہو رہا ہے۔ ہماری موبائل ٹیم ساری ایکٹیو ہیں، اسی طرح سرویلنس کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کمپین کی جا رہی ہے اور بڑی ایکٹیو واکس ہو رہی ہیں، اور 2 ماہ سے محکمہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ صورتحال کے تناظر میں شہریوں سے بھی انسداد ڈینگی مہم کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کا ماحول خشک رکھا جائے، کسی بھی صورت کہیں بھی بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ میں آدھی آستینوں والی شرٹ پہن کر غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اس سیزن کے دوران یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ غازی روڈ پر واقع چشتیاں اسٹریٹ 1.5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہر ادارے سے التجا کر چکے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔
ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں چنیا اسٹریٹ پیر غازی روڈ پر، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ متعلقہ ادارے نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ گلی جو ہے وہ جو علاقہ مکین ہے ان کے مطابق تقریباً 1.5 سال پہلے توڑی گئی تھی سیوریج کے لیے، اور اس کے بعد سیوریج تو ڈال دیا گیا لیکن گلی بنانا جو ہے وہ ادارے بھول گئے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ 1.5 سال ہو گئے ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ سیوریج ڈالنے کے بعد یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام کروانا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں، نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ تو 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، خاص کر فجر کی نماز پہ جب آتے ہیں بزرگ لوگ، وہ گرتے ہیں ادھر، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ادارہ سنتا نہیں ہے۔ ہر جگہ جا چکے ہیں، ایم پیز ہمارے یہاں پہ جو ہیں ان کو بھی درخواست دے چکے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ یار ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھی کچھ حق ہیں، ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں، ہم فائلر ہیں، ہمارے ٹیکسز سے سب نظام چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ 2.5 سال سے ہم یہ عذاب بھگت رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب یہاں پر بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ اس قدر کھڑا ہو جاتا ہے کہ گھروں میں بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ بزرگ شہری جو ہیں وہ گزرتے ہوئے گر بھی چکے ہیں، جن کے کپڑے بھی خراب ہوئے اور اس کے بعد وہ زخمی بھی ہوئے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ مثبت جواب نہیں دیا۔ جی، لاہور ہائی کورٹ نے گاڑیوں کے پارٹس کی تبدیلی پر ٹیکس سے متعلق قانونی نقطہ طے کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ وارنٹی میں پارٹس کی تبدیلی قابل ٹیکس نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس رضا قریشی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نجی کمپنی کی درخواست پر 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ نجی کمپنی کو ایڈیشنل کلیکٹر نے جون 2006 کو سال 2004 اور 2005 کے ٹیکس چوری کے الزام پر اظہار وجوہ کا نوٹس دیا۔ نوٹس وارنٹی میں تبدیلی کیے گئے پارٹس پر سیلز ٹیکس نہ دینے پر جاری کیا گیا۔ درخواست گزار نے نوٹس کا جواب دیا، تاہم متعلقہ آفیسر نے سائل کو سیلز ٹیکس دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ کلیکٹر کسٹم سیلز ٹیکس نے نومبر 2007 میں بھی اپیل خارج کی تھی۔ ٹریبیونل نے بھی فروری 2010 میں درخواست خارج کر دی تھی۔ وارنٹی میں تبدیل کیے گئے پارٹس پر کسٹمر سے قیمت وصول نہیں کی جاتی، وارنٹی گاڑی کی قیمت میں ہی شامل ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نجی کار کمپنی کی درخواست پر قانونی نقطہ طے کیا اور نجی کمپنی کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ وارنٹی میں پارٹس کی تبدیلی قابل ٹیکس نہیں۔ وارنٹی میں پارٹس کی تبدیلی گاڑی کی قیمت میں شامل ہوتی ہے، جس پر پہلے ہی ٹیکس ادا ہو چکا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا گراف بلند، لگاتار مہنگائی نے برائلر، پیاز اور ادرک سمیت انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پھلوں کے نرخ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ عام صارف قیمتیں سن کر پریشان۔ مہنگائی شہریوں پر بارش کی طرح برسنے لگی۔ مارکیٹ کمیٹی نے سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیوں کے دام بڑھا دیے۔ پیاز کی قیمت میں 3 روپے، ادرک 5 روپے، آلو 2 روپے، جبکہ لیموں اور شملہ مرچ کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ پیاز 53 روپے کے بجائے مارکیٹ میں 80 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 895 روپے کے بجائے 1100 روپے تک بکنے لگا۔ لیموں کی قیمت 190 روپے مقرر، تاہم 250 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ درجہ اول آلو 75 کے بجائے 100 روپے فی کلو ملنے لگے۔ برائلر کی کم ہوتی قیمتوں کو بھی مصنوعی قلت پیدا کر کے بڑھا دیا گیا۔ 15 روپے اضافے کے ساتھ برائلر کے دام 575 روپے کلو مقرر۔ خریدار کہتے ہیں مہنگائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حکومت غریب پر ترس کھائے، مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ انڈوں کی قیمت مزید 2 روپے بڑھا کر 274 روپے درجن مقرر، جبکہ سیب 450 روپے کلو، کیلا 220 روپے درجن اور آم 260 روپے کلو تک بک رہا ہے۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 3.73% مزید بڑھ گئی۔ ایک ہفتے میں آلو، پیاز، ٹماٹر اور انڈے سمیت 20 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ دی، ہر کسی کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں مہنگائی کی لہر نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ مہنگائی کی شرح میں 3.73% کا اضافہ۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 29.21% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 20 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے میں ٹماٹر 19 روپے، لہسن 11 روپے اور زندہ مرغی 7 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ انڈے 13 روپے درجن، آلو پیاز 2 روپے فی کلو مہنگے ہوئے۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 103 روپے کا اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے میں 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔
چینی ذخیرہ کرنے اور مہنگی بیچنے والے بازار جائیں۔ پنجاب فوڈ اسٹف شوگر آرڈر 2023 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ سٹہ بازی میں ملوث شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ چینی کی قیمتوں اور سٹہ بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات سامنے آ گئے۔ پنجاب فوڈ اسٹف شوگر آرڈر 2023 کا نفاذ کر دیا گیا۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ذخیرہ کی گئی چینی ضبط ہوگی۔ ضبط شدہ چینی کو مقررہ قیمت پر فروخت کر کے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ حکومت پنجاب کے مختلف افسران کو چھاپہ مارنے کے اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ سٹہ بازی میں ملوث شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ 3 سال قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ کین کمشنر کو چین کی ایکس مل قیمت جبکہ ڈپٹی کمشنر کو چینی کی خوردہ قیمت کے تعین کا اختیار دے دیا گیا۔ سیکرٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نے سٹہ بازی میں ملوث چینی کے ڈیلرز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 50 روپے مہنگی، گندم کی فیمن قیمت 4800 روپے سے تجاوز کر گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2930 روپے تک جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلرز مافیا کا راج برقرار۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلرز مافیا کا راج برقرار۔ گندم 50 روپے مہنگی، فیمن قیمت 4800 روپے سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری گوداموں سے گندم کی ریلیز پر تاحال پابندی عائد ہے۔ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوز مافیا کو نکیل ڈالنے میں پوری طرح ناکام ہے۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے سے تجاوز کر گیا۔ دکاندار 20 کلو آٹے کا تھیلا 2930 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1470 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2500 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سیکرٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا ہے کہ گندم مافیا کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ گندم درآمد کر کے ہی مافیا کی کمر توڑی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔